مجھ سے بتاؤ، ایک آدمی معذور ہے، اونٹنی پر طواف کرے جائز ہے؟ نہیں؟ بیمار بیچارہ کیا کرے، چل نہیں سکتا، بوڑھا ہے، تو اونٹنی پر مسجد کے اندر بیت اللہ کے ارد گرد اونٹنی پر سوار ہو، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا مکروہ ہے، نہیں۔ بیمار ہے تو لوگ اس کو کسی تختے پر اٹھائیں، اپنے کندھے پر اٹھاؤ، بیمار کو کندھے پر اٹھاؤ ٹھیک ہے، یا اس کو کسی تختے پر اٹھاؤ، چار پائی پر رکھ کر اس کو اٹھاؤ، جس طرح میت کو اٹھاتے جس طرح اٹھاؤ، لیکن جانور اندر داخل نہ کرو۔ کیا پتہ اونٹنی پیشاب کرے، اونٹنی لید اتارے تو پلیتی ہو جائے گی، اس لیے جانور کو مسجد کے اندر داخل کرنا مکروہ ہے۔ اس کا فتویٰ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ امام اعظم پر اعتراض ہے، سوال ہے، امام صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اونٹنی پر طواف کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا، ایک ہی حج ہے، 9 ہجری میں حج فرض ہوا، 10 ہجری میں حضور نے حج کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں ایک حج اور 4 عمرے کیے، عمرے 4 اور ایک حج کیا۔ حج کے دوران رش زیادہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اونٹنی پر سوار ہو کر طواف بیت اللہ کر رہے ہیں۔ یہ تو نبی کی سنت ہے، اونٹنی پر طواف کرنا نبی کی سنت ہے، آپ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کیسا فتویٰ دے رہے ہیں؟ عاشق تو یہی کہے گا نبی کی پیروی کروں گا، حضور کی سنت کی پیروی کروں گا۔ حضور نے اونٹنی پر طواف کیا تو میں بھی اونٹنی پر طواف کروں گا۔ امام اعظم نے اس سوال کا یہ جواب دیا، فرمایا نبی کی اونٹنی نبی کی محبت میں ولی اللہ بن گئی تھی، نبی کی اونٹنی عقل والی بن گئی تھی، سمجھ والی بن گئی تھی۔ نبی کی اونٹنی کو پتا تھا کہ یہ مسجد ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ مسجد حرام ہے۔ نبی کی اونٹنی نہ پیشاب کرتی ہے نہ لید اتارتی ہے، وہ رسول اللہ کی اونٹنی ہے۔ محبوب کی وجہ سے اونٹنی بھی انسانوں سے بڑھ کر مقام پر فائز ہو گئی ہے۔ نبی کی اونٹنی کا حکم اور ہے اور تیری اونٹنی کا حکم اور ہے۔ تو اپنی اونٹنی کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، اپنی اونٹنی کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، تیرا اونٹنی پر چڑھنا مکروہ ہے، رسول اللہ کا اونٹنی پر چڑھنا محبوب ہے۔ دیکھا آپ نے اونٹنی، نبی کی اونٹنی کو اتنی عقل ہے، اتنی سمجھ ہے، اتنا دماغ ہے کہ وہ مسجد کو بھی سمجھتی ہے، وہ نبی کو بھی جانتی ہے، وہ بیت اللہ کو بھی جانتی ہیں، حرم کو بھی جانتی ہیں، ادب کو بھی جانتی ہیں۔ ادھر پیش نہیں کر رہا، ادب کو بھی جانتی ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر روانہ ہوئے تو حضرت علی اس وقت یمن میں تھے، علی کو بھیجا تھا وہاں تبلیغ کرو۔ پہلے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، پھر حضرت علی کو آگے بھیجا، یہ وہاں یمن میں اسلامی خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا علی پھر وہاں سے اونٹ لے کر آنا، اونٹ، میں مدینہ سے مکہ آؤں گا، آپ یمن سے مکہ آئیں، حج ادھر کریں اکٹھے، تو ادھر سے بھی اونٹنی آئیں، ادھر سے بھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا کچھ اونٹنی کو میں اپنے ہاتھ سے نہر کروں گا، کاٹوں گا، ذبح، اونٹنی کے لیے کہتے ہیں نہر، میں کچھ اونٹنی کو اپنے ہاتھ سے نہر کروں گا۔ تو کچھ اونٹنیاں حضور کے سامنے لائی گئیں، تو بخاری کا لفظ سنیے، فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَا۔ جب 5 اونٹنیاں حضور کے سامنے لائی گئی، یا رسول اللہ آپ ان کو اپنے ہاتھ سے قربان کریں، تو ہر اونٹنی اپنے سر کو نیچے جھکا رہی ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ مہربانی کریں پہلے مجھے ذبح کریں۔ اے مولوی صاحب بخاری کے اس لفظ کا ترجمہ کریں، فتفقنا، تفقنا منا شروع ہو گئی، یزدلفنا، ازدلفنا قریب ہونا، یزدلفنا الیہ، اے النبی الیہ، یزدلفنا الیہ بأیتہن یبدو، اے یبدو رسول اللہ۔ ہر اونٹنی اپنا سر نیچے کر رہی ہے، قریب قریب ہو رہی ہے، اس کو شوق یہ ہے کہ حضور کا ہاتھ سب سے پہلے مجھے لگ جائے۔ جانور موت سے ڈرتا ہے، اس کو بھی جان ہے، اس کو بھی روح ہے، پتا چلے کہ مجھے ذبح کریں گے تو بھاگ جائے گا،
لیکن یہ اونٹ اتنی محبت والی ہے، نبی کو پہچانتی ہے، حضور پر قربان ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ قربانی ہے، مہربانی کرو۔ وہ اونٹنی چاہتی ہے مجھے ذبح کرو، وہ کہتی پہلے مجھے ذبح کرو۔ یہ دوسرا جب چپ ہوتے تو تیسرا حضور مہربانی کرو پہلے مجھے ذبح کرو، چوتھا کہتی ہے پہلے مجھے ذبح کرو۔ حضور دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، یہ سب اونٹنیاں قربان ہونے کے لیے سر جھکا رہی ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، یہودیوں کے سامنے سر نہیں جھکانا، عیسائیوں کے سامنے سر نہیں جھکانا، مشرکوں کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ سر جھکانے سے مطلب ان کی پیروی نہیں کرنا، ان کے رنگ میں نہیں آنا۔ تیری شادی یہودیوں کی طرح نہ ہونی چاہیے، تیری شادی ہندوؤں کی طرح نہ ہونی چاہیے، تیری شادی محمد رسول اللہ کے صحابہ کے رنگ میں ہونی چاہیے۔ تیری غمی ہندوؤں کی طرح نہ ہونی چاہیے۔ رسم و رواج کو ختم کرنا ہے، جاہلی طریقوں کو ختم کرنا ہے، خلاف اسلام طریقوں کو ختم کرنا ہے۔ آپ کا وہ کام ہونا چاہیے جو نبی کریم کا طریقہ مبارک ہے۔ آپ اپنی جان کو نبی کے فرمان پر قربان کرنے والے ہو جائیں، اپنے اہل و عیال پورے گھر کے نظام کو محبوب شریعت کے موافق کرنے والے ہو جائیں۔